عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3201۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3202۔ عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ جس دن سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور بڑی دیر تک قرأت کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ایک بہت لمبا رکوع، پھر سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس قیام میں بھی لمبی قرأت کی، اگرچہ پہلی قرأت سے کم تھی، اور پھر رکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگرچہ پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ اس کے بعد سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور سورج اور چاند گرہن کے متعلق بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اور ان میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپک جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3203۔ اسماعیل ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات پر گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3204۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے مجاہد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور قوم عاد باد و بور مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3205۔ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے، اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا، آخر آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3206۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، دوسری سند خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے اور ہشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا، اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا، میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی،
یعنی براق۔ میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ کہا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے، آنے والے کیا ہی صالح ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ آواز آئی اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مبارک میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی، مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے؟ میں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں،
بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے پر مصر رہے۔ اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں، پھر انہوں نے وہی فرمایا تو اب 20 وقت کی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ پھر موسیٰ نے وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور حمام نے کہا، ان سے قتادہ نے کہا، ان سے حسن نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المعمور کے بارے میں الگ روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207۔ حسن بن ربی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو الاحوص نے، ان سے عامش نے، ان سے زید بن وہب نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے۔ اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3208۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کے مطابق ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3209۔ ابن ابی جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، اور عنان سے مراد بادل ہے۔ یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے ہیں، پھر کاہنوں کو اس کی خبر کر دیتے ہیں، اور یہ کاہن سو جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3210۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ اور اغر نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے
تو یہ فرشتے اپنے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کتاب الجمعہ میں مذکور ہو چکی ہے، یہاں فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3211۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندیدگی فرمائی تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3212۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مشرکین مکہ کی تم بھی حجو کرو، یا یہ فرمایا ان کے حجو کا جواب دو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3213۔ وہب بن جریر نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے۔ موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3214۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی طرح سے آتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وہی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے، کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3215۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کا بھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے، کیا اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3216۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3217۔ عمر بن زر نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے وکی نے بیان کیا، ان سے عمر بن زر نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا، ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے،
اسی کا ہے جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، آخری آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3218۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا، لیکن میں اس میں برابر اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تاکہ عرب کے 7 محاوروں پر اس کا نزول ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3219۔ زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس دور میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے، ان سے معمر نے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح بیان کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3220۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز کچھ دیر کر کے پڑھائی۔ اس پر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نماز کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر آپ کو نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، عروہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے کہا کہ اور سن لو، میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اپنی انگلیوں پر آپ نے 5 نمازوں کو گن کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3221۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے، ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ راوی نے کہا، آپ نے فرمایا خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3222۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3223۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3224۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں مورت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3225۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور راوی حدیث بصر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ خولانی بھی روایت حدیث میں شریک ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھے۔ ان دونوں سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ بصر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار ہوں، جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ اس حکم سے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3226۔ عمروں نے بیان کیا، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3227۔ ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں امام کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3228۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، ان سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3229۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے صفوان بن یعلی نے، اور ان سے ان کے والد یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے وَنَادُوا يَا مالک، اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک۔ یہ داروغہ جہنم کا نام ہے۔ اور سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات میں یوں ہے وَنَادُوا يَا مالک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230۔ ابن شہاب نے کہا، ان سے عروہ نے کہا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثعالب پہنچا تب مجھ کو کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کہی، آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ضرب بن حبیش سے اللہ تعالیٰ کے سورہ نجم میں ارشاد فکانہ قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 بازو تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3232۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کے متعلق بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز رنگ کا بچھونا دیکھا تھا جو آسمان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یا ان کے پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3233۔ قاسم نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بڑی جھوٹی بات زبان سے نکالی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3234۔ زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن الاشعو نے، ان سے شعبی نے اور ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ان کے اس کہنے پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ انسانی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جو اصلی تھی، اور انہوں نے تمام آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3235۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3236۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس روایت کی مطابق شعبہ، ابو حمزہ ابن داؤد اور ابو معاویہ نے عامش کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3237۔
ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غار حرا میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سورہ اقرا پڑھا کر گئے تھے، اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول 3 سال بند رہا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فہجر تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں الرجز سے بت مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3238۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے، اور ان سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، گندمی رنگ، قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوح کا کوئی شخص ہو۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے، یعنی گھنگریالے نہیں تھے۔ اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی، من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھائی تھیں۔ سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3239۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3240۔ ابو رجا نے بیان کیا اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جو ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے فوراً لوٹ آیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3242۔ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اشعری نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کا خیمہ کیا ہے؟ ایک موتی ہے خولدار جس کی بلندی اوپر کو 30 میل تک ہے، اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3243۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3244۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ پیشاب پائخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3245۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، ان کے دل ایک ہوں گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض و حسد ہوگا۔ ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، نہ ان کی کوئی بیماری ہوگی، نہ ان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے اور کنگھے سونے کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن الواح کا ہوگا۔ ابو الیمان نے بیان کیا کہ الواح سے عود ہندی مراد ہے اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا۔ مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے اور العشی سے مراد سورج کا اتنا ڈھل جانا کہ وہ غروب ہوتا نظر آنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3246۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا آپ نے یہ فرمایا کہ 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی، اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3247۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس، ایک خاص قسم کا ریشم کا ایک جبہ تحفے میں پیش کیا گیا۔ آپ مردوں کے لیے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے۔ لوگوں نے اس جبے کو بہت پسند کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3248۔ سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک کپڑا پیش کیا گیا، اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر اور افضل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3249۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3250۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3251۔ فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکے گا
اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبا سایہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3252۔ اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3253۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے باپ نے بیان کیا، ان سے ہلال نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد۔ ہر جنتی کی 2 حور عین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3254۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3255۔ امام مالک بن انس نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو، آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3256۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3257۔ مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وقت ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو۔ پھر دوبارہ جب وہ اذان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور ٹھنڈا ہو لینے دو، یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز ٹھنڈے اوقات میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3258۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ذکوان نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3259۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں، تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260۔ ابو جمرہ نصر بن عمران زبعی نے بیان کیا کہ میں مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، وہاں مجھے بخار آنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو، یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے؟ یہ شک حمام راوی کو ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3261۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3262۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3263۔ نافع نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3264۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گناہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265۔ سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عطا سے سنا، انہوں نے صفوان بن یعلی سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا، وَنَادَوْا يَا مالک، اور وہ دوزخی پکاریں گے، اے مالک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3266۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلاں صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے، تاکہ وہ فساد دبانے کی تدبیر کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں؟ میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے آمش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3267۔ عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے ہشام نے لکھا تھا، انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن آپ نے دعا کی، اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا
اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک تو میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، انہیں بیماری کیا ہے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، جادو ان پر کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگھے میں، کتان میں اور کھجور کی خشک خوشے کے غلاف میں۔ پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا کہ بئر زروان میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ نے خود شفا دی اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں۔ اس کے بعد وہ کنواں پاڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3268۔ عبد الحمید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، پڑا سوتا رہے۔ لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3269۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3270۔ حمام نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور جو کچھ ہمیں تو دے اولاد اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، پھر اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3271۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے، اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3272۔ اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ عبدہ نے کہا، میں نہیں جانتا ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3273۔ یونس نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے، اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے، وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3274۔ عوف نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو
تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3275۔ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3276۔ تیمین کے مولا ابن ابی انس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3277۔ سعید بن جبیر نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا، اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3278۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ہاں، فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونا نکلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3279۔ ابن جریج نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، چلیں پھریں، پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کے نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3280۔ معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی، میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھا۔ اسی وقت دو انصاری صحابہ اسید بن حزیر، عباد بن بشیر گزرے، جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یا آپ نے لفظ سوء کی جگہ لفظ شیء فرمایا، معنی ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3281۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا
اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ شخص پڑھ لے، ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3282۔ منصور نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو، پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا۔ شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے عامش نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3283۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز توڑوانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ پھر حدیث کو تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3284۔ اوزائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یاد کر اور فلاں بات یاد کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت۔ جب یہ یاد نہ رہے تو سہو کے 2 سجدے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3285۔ شعیب نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں عارج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3286۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے، ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو درداء آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے؟ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث۔ اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ آپ کی مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3287۔ خالد بن یزید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی حلال نے، ان سے ابو الاسود نے، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ابر میں آپس میں کسی امر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں۔ انان سے مراد بادل ہے تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کاہنوں کے کان میں اس طرح لا کر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا منہ ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں، اور وہ کاہن اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3288۔ وہب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، پس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3289۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہشام نے ہمیں اپنے والد عروہ سے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، کہا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے۔ انہوں نے بہتیرا کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3290۔ مسروق نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایک اچک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3291۔ دوسری سند، ہم سے ابو المغیرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل روایت سابقہ کی حدیث بیان کی۔ مجھ سے سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3292۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر کے غلام سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی تاکہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3293۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے خبر دی، انہیں محمد بن سعد بن ابی وقاص نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت چند قریشی عورتیں خود آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھیں اور آپ سے خرچ میں بڑھانے کا سوال کر رہی تھیں خوب آواز بلند کر کے، لیکن جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھیں لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ پھر انہوں نے کہا اے اپنی جانوں کے دشمنوں، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ ازواج مطہرات بولیں کہ واقعہ یہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 3294۔ ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3295۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم سے امام مالک نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع انصاری نے، اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے، اس لیے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لیے اذان دو تو اذان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز اذان کو جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3296۔ سالم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3297۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آن حضرت نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفتن مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3298۔ اور عبد الرزاق نے بھی اس حدیث کو معمر سے روایت کیا، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یا میرے چچا زید بن خطاب نے، اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عینہ اور اسحاق قلبی اور زبیدی نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اور صالح اور ابن ابی حفصہ اور ابن مجمع نے بھی ظاہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3299۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا، تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3003۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔